السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شکل میں آدمی اچھا بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن دل آقا جی کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے، سب کو ٹھیک ہو جائے۔ دل کیونکہ خدا نے اپنی جگہ کہاں بنائی ہے؟ دل میں بنائی ہے۔ اللہ میاں نے کہا، آقا جی کہتے ہیں زمین آسمان میں مجھ کو جگہ نہ ملی میں سماؤں، لیکن ایمان والے کے دل میں میں آ جاتا تو وہ دل بنانا ہے، وہ آقا جی بنائیں گے۔ کیونکہ آقا جی یہ خبریں لائے ہیں، یہ باتیں لائے ہیں، ہم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے رستہ بتایا اور یہاں تک بتایا ہے کہ اگر تم میری بات مان لو گے جیسے میں چلاتا ہوں تو تم سے خدا پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس لیے وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کی نگاہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ خدا نہیں بن جاتا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہونے لگتا ہے۔ اور کبھی کسی پر ایسا واقعہ آ جاتا ہے جیسے اتفاقاً، لیکن بعضے کا اتفاقاً نہیں ہوتا، مستقل ہو جاتا ہے۔ جیسے تمہارے ایک بھائی کا اتفاقاً ہو گیا ایسا، اس نے مجھے خط لکھا، کہا مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے، میں کیا خط پڑھا تو واقعہ حیرانی کی بات ہے۔ کہا میں نماز پڑھنے گیا، امام صاحب نے قرات کی تو میرے دل میں آیا یہ صورت پڑھتا، یہ وہ والی صورت پڑھتا تو اچھا تھا۔ اس کے دل میں آنا تھا، امام کو غلطی لگی، نماز ساری توڑنی پڑی اس کو۔ پھر اس نے نماز شروع کی دوبارہ، جب دوبارہ شروع کی وہی صورت پڑھی جو یہ چاہتا تھا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ ایسے ایک بھائی کو اسٹیشن پہ تھا، کہتا تھا ریل کھڑی ہوگی یا ریل چلے گی یا یہ ایسے، جو کہتا تھا ریل ویسی ہو جاتی تھی۔ اس نے تو مجھ کو نہیں بتایا، اس کے ساتھ جو تھا وہ سوچ رہا تھا جو بولتا ہونا شروع ہو جاتا۔ تو اس نے مجھے دوسرے نے بتایا، اس کے پیر بھائی نے بولا یہ اس قسم کا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسے قسم کے بیچ میں؟ کہتا ہاں ایسے قسم کے۔ میں بھی حیران۔ اس نے خود مجھ کو نہیں بتایا، قسمتیں ہیں اپنی اپنی۔ اللہ تو مطلب ہے خدا کرے دل صحیح ہو جائے۔ دل صحیح نہ ساری عمر عمل کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں، کہ دل اس کا وقتی طور سے ٹھیک ہوتا ہے پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے ناراض ہوتے ہیں ہر وقت، حالانکہ میں ان کے بھلے میں ہوں کہ مستقل طبیعت نہیں بنتی ان کی۔ اور دوسرے وہاں سے مجھے لکھتا ہے پنڈی سے، یہ ہے میں نے ایسے لکھا، میں نے ویسے لکھا، میں نے ایسے کیا آپ کے اشاروں میں۔ جب اس کی دنیا کے کام بن گئے، خدا کو بھی چھوڑ دیا، نبی کو بھی چھوڑ دیا، شیخ کو بھی دھتکار دیا۔ تو پھر اس نے اب لکھا معافیاں مانگتا ہے۔ دیکھا دنیا اس کی ختم ہو رہی ہے، معاملات سب بگڑ رہے ہیں، میری چوٹی کا زور لگا کے تھک گیا۔ تو میں نے کہا تم نے کہا ہے، یہ لکھا ہے معافی کا اور شعر بنائے ہیں مجھ کو نرم کرنے کے لیے، تم کو یہ پتہ نہیں آقا جی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، اتنا صحیح پڑھیں گے، تیر کی طرح الفاظ صحیح کریں گے،
لیکن ساتھ یہ فرمایا لا یجاوز تراقیہم، ان کا پڑھنا پڑھانا حلقتا رہے گا، دل میں نہیں اترے گا۔ اب بتا کیا پڑھنا، ساری رات قرآن پڑھا تو کیا نفلیں پڑھیں، دل میں تو اترا نہیں، ان کی حلقتا ہوا۔ میں نے کہا یہ تم نے جو لکھا ہے اتنے شعر 100 200 یہاں بھیجے ہیں، تمہارے کام اللہ بناتا رہا ہے، میں طریقہ بتاتا رہا ہوں، آقا جی کا وسیلے کو بیچ میں ڈالتا رہا ہوں، اور تم اپنے کام کے لیے گناہ تک اس چیز تک پہنچ گئے کہ مجھے خدا رسول سے بڑھانے لگ گئے کہ میں وسیلہ بنتا ہوں تو تمہارے کام بن جاتے ہیں۔ تو اتنا تم سے زیادتی کرتے تھے، اور جب سے تمہارے کام بنے ہیں تم کو روٹی نہیں ملتی تھی، قرض سے تم دبے ہوئے تھے، لوگوں میں تمہاری ہوا خراب تھی، سارے تمہارے معاملے ٹھیک ہونے لگے، تم نے رہتے بھی چھوڑ دی، آنا بھی چھوڑ دیا۔ اب پھر یہ لکھتے میں نے ایسے کیا ایسے کیا، میں کہ میں مانتا ہوں ایسے کیا، لیکن یہ تمہارے حلق تلق تھا، دل سے نہیں تھا، دل میں نہیں تھا۔ اگر دل میں ہوتا تم کبھی بدلتے نہ اللہ سے نہ سیدنا محمد سے، اور تم میں تبدیلی آتی۔ تبدیلی نہیں ہے مستقل، وقتی طور سے میں بھی نعرہ مارتا ہوں، یہ بھی جذبہ دکھاتا ہے، یہ بھی دکھاتے ہیں، کوئی شعر بول دیتے ہیں، لیکن مستقل طبیعت بن جانی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی طبیعت مستقل ایسے ہو گئی۔ جیسے کہتے ہیں کوئی محبت کا تو مستقل طبیعت بڑا ہنسمکھ تھا، دل لگی ہے کرنا، لیکن جب آقا جی کا نام آتا تھا کہتے ہیں سہم جاتا تھا، اس پر ایک حالت طاری ہو جاتی تھی، چپ ہو جاتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ جو آقا جی کا مسئلہ نہیں تھا، ہنسنا، بولنا، دل لگی کرنا، چٹکلے چھوڑنا، لیکن ان کا نام سن لیتا تھا کہتے وہ دکھتا ہی نہیں تھا، یہ خاموش۔ تو یہ باتیں تقویت دیتی ہیں، کرنی چاہیے تھوڑی بات۔ تو میں نے کہا مجھ کو افسوس ہے، میں نے بد دعائیں دی ہیں، بد دعائیں میں وہ گنجائش رکھی ہے تاکہ تجھے خوف ہے کہیں تیرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو مجھے تو بتاتا تیرے پر خدا کی لعنت اترے گی، رحمت اترے گی۔ ایک تو آدمی لعنت کے کام کرے لعنت اترتی ہے، وہ بھی ایک مصیبت ہے، ایک رحمت کے کام کرے پھر لعنت اترے، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ رحمت کے کام پھر لعنت اترنی، پھر خدا کا غضب، پھر کوئی نقص ہی ہوتا ہے نا۔ لعنت کے کام کی تو لعنت اتری، اور وہ بھی جیسے انسان اس میں گنجائش توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر چیز معاف کر سکتا، ایک لعنت کے کام نہیں، یہ کام سارے ظاہر رحمت کے کیے، لیکن اس پر لعنت اترتی رہی۔ جیسے فرمایا رب تعلیل بالقرآن، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی فرمایا سرکار نے، اور جب تک قرآن پڑھتا رہتا ہے لعنت اترتی رہتی ہے۔ والقرآن یلعنہ، قرآن کو لعنت کرتا، تو اس کے عمل میں نقص ہوگا، کوئی بات ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقتی طور سے جذبہ ہوا تو انہوں نے بیوی کو شعر لکھا دی، اس کے لکھا دیے، تمہاری مستقل حالت کیوں نہیں بدلتی ہے؟ یہ بہت بڑا نقص ہے۔ پھر اس چیز کا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ موقع ملا ہوا ہاتھ سے جاتا ہے، ہر وقت موقع تو نہیں ملتے نا۔ میں تو نہیں کہتا ہوں ایسی بات یہاں موجود ہے، لیکن جب ثبوت لوگوں سے ملتے ہیں تو حقیقت ہو جاتی ہے یہاں ایسی بات موجود ہے۔ ایک تم ثبوت دیتے ہو وہ اور بات ہے، جب لوگوں سے ثبوت ہوتی، کسی پر کوئی کیفیت طاری ہوتی یا کچھ ہوتی ہے ثبوت، جیسے دل کا کچھ اچھا ہوگا، حالانکہ وہ اسکول کالج کا لڑکا، تو بولے شاید اس کو بولنا نہیں آیا، بولا میری حالت کل کیا پرسوں یا کسی وقت بتایا بہت بگڑ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا آنسو تھمتے نہیں تھے، خود بخود جو اچانک چیز ہوں، اور کوئی بال یا زلفیں نظر آ رہی تھی، یہی کہ تو تھمتے نہیں تھے۔ میں نے کہا پر سمجھو وہی ہیں، نگاہ سے دیکھنا۔ بہت خوش ہوا، اس کو نہیں پتہ چلا کیونکہ جس کو اچانک ایسے ہو جائے، اچانک بغیر خیال نہیں تھا، گاڑی میں جا رہا تھا، دقت طاری ہو گئی، ادھر کا خیال آنے لگ گیا کہ سمجھو وہ دیکھ رہے ہیں،
تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. ایسی باتیں طریقہ تربیتیں بتانا میرا فرض ہے. کچھ صدقہ کرے غریبوں کے لیے، کچھ نفل پڑھے، خدا نے کرم کیا. اور سرکار نے کہا من سن الیکم معروفا فکافئوا، کوئی تمہارے ساتھ اچھائی یا نیکی یا بھلائی کرے اس کو خوش کرو، اس کو کچھ ہدیہ دو. تو میں نے کہا کچھ مٹھائی کا ڈبہ کوئی چیز لے آؤ. یہ تو وسیلے سے ہو رہی ہے. جب قدر ان کی دل میں اترے گی کچھ پتہ چلے گا. مٹھائی کا ڈبہ کیا سارے خاندان کو، ساری جان کو، دونوں جہاں کو شیخ کے جوتے میں ڈال دے گا کہ تجھے محمد مصطفیٰ ملے. میں کہا یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ وسیلے کی قدر کرنی پڑتی ہے. اگر وسیلے کو چھوڑ دے تو جس کے لیے وسیلہ تھا وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں.